میں ہوں فرینہ خلیل، ایک ڈول نیشنلٹی پاک افغان وومن جس کے پیرنٹس افغانی ہیں بٹ برتھ پلیس پاکستانی، جس کی بچپن کبھی افغانستان کی محرومیوں میں گزری، کبھی پاکستان کی گرمیوں میں گزری، جس کا خون افغانی ہے بٹ پرورش اور ایجوکیشن پاکستانی، جو ابھی رہتی تو افغانستان میں ہے بٹ میرا دل دھڑکتی پاکستان میں ہے۔ ایک لڑکی جس کے دل کے آدھے حصے میں افغانستان کی کہانیاں اور آدھے حصے میں پاکستان کی یادیں ہیں، جس کا دل کا ایک حصہ افغانستان کے لیے اور ایک حصہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، آئی ایم اے پاک افغان گرل اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ یہ دونوں کنٹری مجھ سے اور میں ان سے ایسے جڑی ہوئی ہوں، ایسے بندھی ہوئی ہوں کہ پاکستان کے دکھ پہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے تو افغانستان کے غم پہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ میں ایسی ہی ہوں، بینگ اے مسلم مجھے دونوں کنٹری سے پیار ہے۔ اگر مجھے افغانستان سے عشق ہے تو پاکستان میرا کریش ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید میرا مذاق اڑائے، میرے فیلنگز کو نہ سمجھ سکے، لیکن میں ایسی ہی ہوں، ایک پاک افغان لور۔ اور میرے جیسے ہزاروں اور مسلمان جس کے دل دونوں ہی کنٹری سے جڑے ہوئے ہیں، جو دونوں ہی کے دکھ پہ دکھی اور دونوں ہی کے سکھ پہ سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن 26 فروری کے نائٹ جب سب لوگ اپنے گھروں میں سکون کے نیند سو رہے تھے، رمضان کی اس آدھی رات کو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کہ ایک دم سے ہی زوردار دھماکے کی آواز نے ہم سب کو اپنے بستروں پر بٹھا دیا اور سب کا دل کانپ اٹھا۔ وہ دھماکہ جو میرے گھر سے 3 سڑک کے فاصلے پر تھا، مجھے اور میرے بچوں کو نیند سے جگا دیا۔ میری 5 سال کی چھوٹی بچی رونے لگی اور لوگوں کے گھر کے شیشے ٹوٹ کر ان کے اوپر گر رہے تھے۔ جب سب اٹھ بیٹھے تو جیٹ کی آواز سنی اور سب شاکڈ تھے، ٹراما میں تھے کہ کیا ہوا، یہ سب کیا تھا، کیا اسرائیل نے اٹیک کیا، کیا کسی کافر نے اٹیک کیا۔ بچوں کی رونے کی آواز ہر گھر سے آنے لگی اور سب لوگوں کے نیند اڑ گئے اور سب یہی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا تھا اور کیوں تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب نیوز آئی کہ اٹیک پاکستان کی طرف سے ہوا تھا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ سیریسلی؟ پاکستان، ہمارے اپنے مسلم نیبر کنٹری، میرا دل کا ٹکڑا پاکستان۔ اس نیوز نے میرے دل کو بند کر دیا۔ میرا ہسبینڈ جو بہت ہی زیادہ پاکستان کے خلاف ہے اور ہمیشہ میرے محبت کو پاکستان کے لیے جج کرتے ہیں، وہ مجھے ٹانٹ کرنے لگے کہ یہ ہے تمہارا پاکستان، یہ ہے وہ کنٹری جس کی تم ہمیشہ سائیڈ لیتے ہو، اور مجھے سناتے رہے اور میں خاموش ہونٹوں کے ساتھ اور دکھ بھری آنکھوں کے ساتھ ان کو پاکستان کے خلاف بولتے ہوئے سنتی رہی۔ اور پھر کئی راتوں سے اسی طرح کبھی سحری کے ٹائم، کبھی افطاری کے ٹائم، کبھی مڈ نائٹ کو اٹیکس پہ اٹیک، یہاں تک کہ رمضان کا بھی خیال نہیں۔ رمضان تو رحمت کا مہینہ ہے، تو مسلمان اس پر اتنا بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے ایک کنٹری کی صورتحال۔ اور دوسری طرف پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں 6 فروری کو ایک جوان اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اس کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی آخری دیدار ہے۔ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا ہسبینڈ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کین یو امیجن، مسجد میں نماز کی نیت سے جا رہے ہیں لیکن ان کی لاش کے ٹکڑے بھی واپس نہیں آتے۔ مسجد میں نماز کے دوران ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ ان کے باڈی کے پیسز ہوتے ہیں۔ یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسی مسلمانیت ہے، یہ دہشت گردی، یہ حیوانیت، یہ وحشی پن۔ نماز کا بھی احترام نہیں، مسجد کا بھی لحاظ نہیں، ایسا تو کافر بھی بے رحم نہیں ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی مسجد میں نماز کے ٹائم اٹیک کر رہا ہے، کوئی رمضان میں آدھی رات کو تہجد کے ٹائم مسلمان بھائیوں پر اٹیک کر رہا ہے، اور دونوں طرف ہی مسلمان مر رہے ہیں، دونوں طرف ہی اپنے بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، جو اللہ کے نبی کے پیرو ہے، جو کامل ایمان والے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
وہ کافروں پر بہت ہی سخت ہوتے ہیں، کافروں پر بہت ہی غصے والے اور شدید ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کافروں کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں، کمٹمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور پھر اینڈ پہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہ کیسی اسلامیت ہے؟ مجھے تو اس اسلام کی بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمان کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ ہونا چاہیے، یعنی مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، کیونکہ جتنا زیادہ مسلمز کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی وہ کفار کے خلاف اتحاد میں رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، اور کوئی بھی ان پر ظلم نہیں کر پائے گا۔ لیکن آج کل مسلمان ہی ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسا ٹائم ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو کے کافروں کے خلاف لڑنا ہوگا۔ یہود کی ظلم و ستم، اسرائیل کی ظلم و ستم سارے مسلم کنٹریز پہ شروع ہو چکے ہیں۔ آج اگر ایران کی باری ہے تو کل آپ کے کنٹری کی باری ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ اس غفلت کے نیند سے اٹھ کر ایک دوسرے کا سہارا بنے، نہ کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ یہ تو ایک بہت ہی کلیئر سازش ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یہ غیر مسلمانوں کا ایک ایسا پروپیگنڈا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمز آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہم ان سب کو تباہ کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمز ایک ہوئے، اگر وہ سب متفق ہوئے، یونائٹڈ ہوئے، تو ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، وہ ان کو ایک ہونے نہیں دیتے، اور یہ مسلمان بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو تو دوسرے مسلمان کے دکھ کا سانجھی ہونا چاہیے، نہ کہ وہ خود اس کے دکھ کا باعث بنے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب مسلمان ایک شخص واحد کے مختلف اعضاء کی طرح ہے، کہ اگر ان کی آنکھ دکھے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان کو باڈی کے مختلف پارٹس کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر ایک حصے میں درد ہو تو پورا باڈی اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، پورا باڈی انکمفرٹیبل رہتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا کے ایک کونے میں ایک مسلمان کو درد ہو تو پورے دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں ان سب کو اس کے درد کو فیل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو درد دے رہے ہیں، یہاں پر تو مسلمان خود ہی ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس دلیل پر ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کے خون کو ایک دوسرے پر بالکل قطعی حرام کر دیا ہے، پھر بھی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کرے اور نہ ہی دوسروں کا نشانہ یہ ظلم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، یعنی دوسروں کی ظلم سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اور جو کوئی اپنے ضرورت مند بھائی کی حاجت کو پوری کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کو کسی تکلیف اور مصیبت سے نجات دلائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کسی مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ داری کرے گا۔ تو سوچئے، جب کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے پر اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو درد اور تکلیف دینے پر، کسی مسلمان پر کوئی مصیبت لانے پر کتنی زیادہ بڑی عذاب ہوگی، لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی اس پر دست درازی کرنا یا ظلم و ستم کرنا حرام ہے۔ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو سب دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ پھر بھی اس حدیث کے خلاف کس دلیل پر یہ دونوں مسلم کنٹریز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے اس حدیث کے خلاف عمل نہیں کر رہے؟ تو خدا را اللہ کے واسطے یہ تو ٹائم ہے ایک ہونے کا، یہ تو ٹائم ہے کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جائے اور ان ظالم یہودیوں کے خلاف کھڑے ہو جائے جنہوں نے سارے اسلام کنٹریز پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ اور جو بھی کوئی مسلم رہبر ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، تو ایران کی رہبر کی طرح اس کو شہید کر دیتے ہیں۔
تو مسلم لیڈرز کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ کب تک یوں ذلت کے ساتھ ہمیشہ کافروں کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارو گے؟ علی خامنئی کی طرح عزت کے ساتھ زندگی جیو تاکہ تمہارے موت کے بعد بھی لوگ تمہارے نام سے موٹیویٹ ہو۔ تو یہ میرا ایک پاک افغان مسلم گرل کا ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کو چیر پاڑ کرنا چھوڑ دو اور متحد ہو جاؤ، اور یہ جو پاور ایک دوسرے کے خلاف یوز کر رہے ہو یہ کفار کے خلاف یوز کرو، تو کبھی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی۔